بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قریش میں یہ دستور تھا کہ ان کے ہاں جب ولادت ہوتی تو صبح کے وقت عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتیں۔ اسی دستور کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا، ہم نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ خیر و فلاح کو پہنچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کی 2 عبادتیں ادا فرمائیں، ایک ذکر یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسرا سجدہ ادا فرمایا۔ یہ دونوں عمل آپ کی شریعت میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے اور پھر امت پر لازم کر دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بت اپنی جگہ سے گر پڑے اور سجدے جیسی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبہ کی دیوار سے آنے والی ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، وہ محبوب خدا پیدا ہو گئے جن کے ہاتھوں کفار ہلاک ہوں گے اور جو مکہ کو بتوں کی پوجا سے پاک کر دیں گے اور جو لوگوں کو اس خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ سر اقدس کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے کہ اسی دوران شیطان آ گیا۔ اس نے چاہا کہ آپ کی گردن کچل دے۔ اچانک جبریل امین آ گئے اور انہوں نے اپنے دونوں پروں سے اس پر ایسی تیز ہوا چلائی کہ شیطان کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور وہ لڑھکتا ہوا ارض اردن میں جا گرا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کو لیے کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اسی دوران ایک کاہن آیا اور حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، واللہ اس بچے کے پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی صورت ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں موجود تھے۔ یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں ہر سال منڈی لگتی ہے۔ جناب ابو طالب کو پیاس لگی تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، اے بھتیجے، میں پیاسا ہوں اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ فرمایا، اے چچا جان، پانی پی لو۔ بنی عزو کا ایک خاندان جس کا نام لہب تھا، قیافہ شناسی میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس کا ایک ماہر قیافہ شناس جب کبھی مکہ مکرمہ آتا تو لوگ اپنے بچے اس کے پاس لے جاتے تاکہ بچے کے مستقبل کے بارے میں اس سے سوال کریں۔ ایک دفعہ جب وہ مکہ آیا تو جناب ابو طالب آپ کو لے کر اس کے پاس گئے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جناب ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو آپ نے حضور کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ وہ بچہ میرے پاس لاؤ، وہ بچہ مجھے دکھاؤ، بخدا اس کی شان بڑی بلند ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا تو ان میں سے ایک بکری آگے آئی۔ اس بکری نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں شامل ہو گئی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے آپ کے دین کی دعوت اس وقت مل گئی تھی جب آپ پنگھوڑے میں تھے اور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ گہوارے میں چاند کو جس طرف بھی انگلی کا اشارہ کرتے وہ اسی طرف جھک جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جس وقت چاند تحت العرش پر سجدہ کرتا تو اس کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔